شعبان المعظم کا یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں نیکی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہ گاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ عطا کیا ہے تو جو جگہ جتنی عظمت والا ہو، جو وقت جتنی عظمت والا ہو، اگر اس میں نیکی کی جائے تو وہ بھی بڑے درجے کا سمجھا جاتا ہے اور اس پر ثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ کسی خاص جگہ پر یا خاص وقت میں گناہ کرتا ہے تو وہ جرم بھی اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اصلاً کوئی بھی جگہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو، اس میں اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ایک جگہ کو دوسری جگہ پر اور ایک وقت کو دوسرے وقت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن کسی مخصوص جگہ پر یا مخصوص وقت میں کوئی یادگار واقعہ یا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے جڑی کوئی باتیں یا پھر اس مقام کی نسبت کسی عظیم شخصیت کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف یا کسی بھی خاص افراد کی طرف جب اس کی نسبت کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر عظمت آ جاتا ہے اور وہ چیزیں خاص ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے جو اس کے علاوہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی سے جڑی وہ چیزیں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، مثلاً روئے زمین پر جگہ تو بہت ہے، مقامات تو بہت ہے، لیکن مسجد حرام کو جو عظمت حاصل ہے، بیت المقدس کو جو عظمت حاصل ہے، روضۃ الجنہ کو جو، اور مزدلفہ، منی، جنت البقیع، مقام بدر، مقام احد اور اس طرح کے وہ تمام جگہ جو کسی نہ کسی واقعے سے جڑی ہوئی ہے یا کسی مخصوص شخصیت کی طرف منسوب ہے، وہ منسوب ہونا ہی اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی آبادی ہے، ایک ہی گاؤں ہے، ایک ہی علاقہ ہے، لیکن ان علاقوں میں جو مکانات بنے ہوئے ہیں، کچھ مکان رہنے کے لیے، کچھ بازار کے لیے اور کچھ دوسرے کاموں کے لیے، اور انہی کے درمیان ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، تو مسجد کے لیے جو جگہ مخصوص ہو گئی اس جگہ کے اندر اور دوسرے مکان جو بنے ہوئے ہیں اس کے اندر کتنا فرق ہے، یہ ہم سب اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح زمانہ جس کو وقت کہا جاتا ہے، رات اور دن، یوم جمعہ لے لیجئے، یوم عیدین لے لیجئے، یوم النحر لے لیجئے، ذی الحجہ کے 10 دن لے لیجئے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ لے لیجئے، یہ تمام اوقات وہ ہے جس کے اندر اس کی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا یا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور سے برستی ہے، یا یہ کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ ان راتوں میں، ان اوقات میں، ان دنوں میں اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، اس لیے وہ تمام جگہیں اور وہ تمام اوقات مخصوص ہو جایا کرتی ہیں اور فضیلت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس مہینے کے اندر بھی ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ برات وہ والا برات نہیں ہے جس میں دولہا اور کچھ لوگ کھانے کے لیے ساتھ میں جاتے ہیں۔ ایک برات تو وہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ گاڑیوں میں اور بن سج کے سور کے دولہے کے ساتھ جاتے ہیں، وہ بارات ہے۔ اور یہ جو ہے یہ برات ہے، یعنی گناہوں سے پاکی کی رات۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جس کو عربی میں لیلۃ البراء کہا جاتا ہے اور فارسی میں شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونا، یعنی گناہ سے اللہ تعالیٰ
چھٹکارا دے دیتے ہیں، اگر اللہ سے مانگا جائے اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ راتیں تو ہمیں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار بار ایسی راتیں اور ایسے اوقات اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہم کو نصیب فرمائے، لیکن ان اوقات کا مل جانا، ان جگہوں پر پہنچ جانا یا پھر وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جانا، یہ اہمیت نہیں رکھتی ہے اس وقت تک جب تک کہ اگر ہم ان کا استعمال صحیح نہ کر لیں۔ اسی میں سے یہ شب برات جو شعبان المعظم کے 14 تاریخ کو 15ویں رات ہوتی ہے، وہ رات ہے، اور اس رات کے بارے میں ایک طبقہ وہ ہے جو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو حد سے زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو اس کو بالکل بے اصل، بے بنیاد اور بدعت کہہ دیتے ہیں کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کی کوئی خصوصیت نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں، لیکن وہیں پر ایک طبقہ وہ ہے جو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے لیے باضابطہ انتظامی امور، ایک لمبا خرچہ اور اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں میں اتنے صرف کیے جاتے ہیں پیسے کہ جن چیزوں کی اصل شریعت میں کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور شریعت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ اس رات کی عظمت ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ندا یہ لگواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہ کا معافی کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو جہنم سے نجات مانگے اور میں اسے چھٹکارا دے دوں۔ یہ چیزیں تو ملتی ہے لیکن یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی ہے کہ باضابطہ جماعت کی شکل میں، باضابطہ انتظامات کی شکل میں پروگرام کر کے یا پھر دوسرے طریقے سے لائٹ اور کنکمے جلا کر کے، چائے اور ناشتوں کا پروگرام چلا کر کے، گپ اور شپ کی مجلسیں لگا کر کے، رات بھر جاگ کر کے اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے اس رات کا قیام کیا جائے، یہ کہیں سے کہیں تک نہیں ملے گا۔ یہ چیز ایسی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، شریعت سے اور قرآن کی تصریحات سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر قیام کرنا چاہیے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، اتنا ہی کہ ان چیزوں کے کرنے کے بعد آپ فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی کہ ان چیزوں کو کرنے کے بعد آپ گناہ میں ملوث نہ ہو، اتنا ہی کرنا ضروری ہے جتنا کے بعد آپ گپ اور شپ کی مجلسیں نہ لگائیں۔ اور ایک چیز جو اس رات میں اور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قبرستان میں جا کر کے موم بتی اور اگربتی اور نہ جانے کیسی کیسی آگیں جلا کر کے قبروں پر رکھتے ہیں اور قبروں پر یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے، یاد رکھ لیجئے پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن اس ایک چیز کو ہم نے اتنا پکڑا اور اتنا بڑھاوا دیا کہ نہ جانے کیسے کیسے خرافات کر ڈالے، قبروں پر جا کر کے آگ جلا دیا۔ یاد رکھ لیجئے مسلمانوں کے جنازے سے لے کر کفن اور دفن تک، قبر تک، اور کہیں بھی مسلمانوں کے کسی عید پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر آگ کا تماشا نہیں کیا جاتا، لیکن آپ نے اپنے مردوں کے قبر پر جا کر کے آگ جلا کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ عذاب میں مبتلا ہوا تو نیچے بھی آگ اور آپ نے اوپر بھی آگ رکھ دیا، تو یا آپ نے اپنے مردوں کے ساتھ احسان کیا یا آپ نے اس کی حرمت کر دی یا اس کی عظمت کو ختم کر دیا۔ یہ آپ اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو چیز ثابت ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام تنہا نکل گئے تھے۔ اگر جانا ہے اتفاقی طور پر آپ جا سکتے ہیں، گروپ بندی کر کے یا ایک
اجتماع کی شکل میں جانا یا اجتماع کی شکل میں نماز پڑھنا یا اجتماع کی شکل میں کوئی پروگرام کرنا اور اس میں پھر عبادات کرنا، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ ثابت ہے کہ آپ دعا اور استغفار کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، نماز جتنا ہو سکے اتنا پڑھیے، لیکن اگر کسی طرح کے خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں تو گناہ بھی ملے گا اور ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا۔ آپ ثواب کی نیت سے وہ کام کرتے رہیں گے لیکن آپ کو گناہ ملتا رہے گا، آپ دین کو بدنام کرتے رہیں گے، شریعت کا مذاق اڑاتے رہیں گے اور ایک غلط قسم کا پیغام عوام کو اور برادران وطن کو دیتے رہیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے اپنے عمل سے کہ یہی دین ہے اور یہی ہمارا شریعت ہے، جبکہ ہمارا شریعت نہ یہ ہے، نہ ہمارا یہ دین ہے اور نہ قرآن کریم نے نہ حدیث سے کہیں تک یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کا ماحول یہ بنا دیا گیا کہ ایک طبقہ بالکل پیچھے رہ جاتا ہے جو بالکل گھوڑا اور گدھا بیچ کر سویا پڑا رہتا ہے، راتیں گزر جاتی ہے، عشاء بھی نہیں پڑھتے، فجر بھی نہیں پڑھتے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو راتوں بھر جاگ کر کے اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات کر کے وہ لوگوں کو اور عوام کو یہ میسج دیتے ہیں کہ دیکھو یہ شب برات کی رات ہے اور اس رات کے اندر اس طرح سے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، نوجوانوں کی موت ہوتی ہے اور ان کو روکنے والے ان کے والدین تک نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اگر ان چیزوں میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے یقیناً وہ شہادت کی موت نہیں کہلائے گی، وہ گناہ کی موت تک کہلا سکتی ہے۔ اگر کسی کی موت پٹاخے چھوڑنے کی وجہ سے ہو یا پٹاخے چھوڑنے کی وجہ سے پھر کسی کا نقصان ہو جائے، یہ شریعت میں کہیں سے کہیں تک نہیں ہے کہ وہ ایک نیک کام کر رہا ہے اور نیک کام میں کسی کو تکلیف ہو جائے یا موت بھی آ جائے تو پھر وہ ایک اچھا موت مرا یا پھر وہ اچھی طریقے سے اس دنیا سے گیا، کہیں نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے عام طور سے وہ لوگ کہ جو اپنی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کے بچے راستوں میں پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ اس دعا اور استغفار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تہجد یا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے بچے گاڑیوں کو لے کر کے دندناتے پھرتے ہیں اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور قوم کے بچوں کو بھی، بوڑھے اور عورتوں کو بھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ دین ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام ہمارا نہیں ہے، یہ شریعت ہمیں نہیں سکھاتا، لیکن ہم وہ قوم ہیں کہ نہ جانے کتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہماری رہبری کرنے والے نہ جانے ایک رات کے اندر کتنے علماء کرام اپنے اپنے اسٹیجوں سے، مسجدوں سے اور پروگراموں سے اور جلسوں سے بیانات کرتے جا رہے ہیں، تقریریں کرتے جا رہے ہیں، خطابات ہو رہے ہیں، جلسوں پر کروڑوں کا خرچ کیا جاتا ہے اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن ان باتوں کو ہم اپنی زندگی پر کتنا لاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو کتنا دخل دیتے ہیں، ان چیزوں پر ہم اپنے آپ کو کتنا لگاتے ہیں، اگر دیکھیں گے تو کہیں سے کہیں تک ان باتوں کا یا ان جلسوں کا، ان پروگراموں کا اور بے شمار پیسے جو خرچ کیے جاتے ہیں ان کا کہیں سے کہیں تک کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر جلسہ ہو رہا ہے، ایک طرف بیان اور ایک طرف گناہ، ایک طرف جلسہ ہو رہا ہے، ایک طرف لوگ دینی عبادات میں اور بیانات کو سننے میں لگ رہے ہیں، تو وہیں پر دوسرے بچے اور بچیاں نہ جانے خرافات کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کل پچھلے سال میں اسی شعبان کی تاریخ بتاتا ہوں اور میں پروگرام میں تھا اور اسی رات میں اور اسی پروگرام میں جہاں پر میں تھا اور بیان چل رہا تھا اور اس کے سامنے میں جو مکانات تھے اسی مکان میں ایک کمرے میں ایک بچی اور ایک بچہ پکڑا جاتا ہے گناہ کرتے ہوئے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ عبادت میں لگے رہے، آپ کے بچے گناہ کرتے رہے، آپ دعا کرتے رہے، آپ کے بچے گناہ میں لگے رہے، آپ تلاوت قرآن مسجد میں آ کر کرتے رہے، پوری رات جاگتے رہے، لیکن آپ کے بچے راستوں پر گناہ کرتے رہے، خفیہ جگہ پر گناہ کرتے رہے، تو بتائیے کہ یہ آپ کا عبادت صحیح ہے یا پھر وہ اس کو روکنا زیادہ صحیح تھا؟ اس کو روکنا زیادہ صحیح ہے۔ اگر وہ گناہ کرے گا تو اس گناہ میں
میں آپ بھی شریک ہوں گے. اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے. صرف استغفار کر لینا کافی نہیں ہے, صرف تلاوت قرآن کر لینا کافی نہیں ہے, یا صرف اپنی ذات تک عبادات کا کر لینا کافی نہیں ہے. اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو بھی بچانا ضروری ہے. اگر نہیں بچاتے, قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, صرف اپنے کو بچانے کے لیے نہیں کہا, اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے, اور گھر والے میں وہ تمام افراد جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں یا جس پر آپ کا بس چلتا ہے وہ تمام آپ کے گھر والے ہیں. اور اگر ان کو نہیں بچایا تو آپ بھی ان گناہوں میں برابر کے شریک مانے جائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر دین کی کوئی بات بتائی جائے تو بڑے بوڑھے اٹھتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں, شرم آتی ہے, سر جھک جاتا ہے جب وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو 100 سال سے چلی آ رہی ہیں, یہ چیزیں تو 100 سال سے چلی آ رہی ہیں, ہمارے باپ اور دادا کرتے چلے آ رہے ہیں. یاد رکھیے قرآن کریم جب نازل ہوا تھا اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی اور کفار سے کہا گیا تھا, براہ راست کہا گیا تھا اور علی اعلان کہا گیا تھا, اور وہ آیتیں آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ کیا اگر تمہارے باپ دادا غلط راستے پر تھے, کیا وہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے, دین سے بھٹکے ہوئے تھے, راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے, تو کیا تم بھی دین کو چھوڑ دو گے, کیا تم بھی صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے, کیا تم بھی باطل کے طریقوں پر چلے جاؤ گے, کیا تم بھی راہ راست پر نہیں آؤ گے؟ اگر یہ ہوتا تو اس وقت کے کافروں کو بھی نہیں کہا جاتا, نبی علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ آپ ایک ایک کو یہ آیت پہنچائیے, ایک ایک کو سمجھائیے, نہیں دیا جاتا یہ حکم, یہ آیت نازل ہی نہیں کی جاتی, نبی علیہ السلام اپنی امت کو پیغام ہی نہیں دیتے. یاد رکھ لیجئے جو لوگ یہ دعویٰ میں اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں 100 سال سے چلی آ رہی ہیں اور آج کا مولانا یا مفتی یا امام یہ کہتا ہے, تو اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ کہاں سے پڑھ کر آ گیا؟ یہ پڑھ کر آیا ہے صحیح جگہ سے, اللہ کے نبی کا صحیح حدیث پڑھا ہے, قرآن کو صحیح پڑھا ہے اور قرآن کو صحیح سمجھا ہے, اس لیے آپ کو بتا رہا ہے. ورنہ ضرورت نہیں تھی آپ کو بتانے کی, ضرورت نہیں تھی کہ وہ دیکھتا قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور اس بات سے بے خطر ہو کر کے کہ کوئی اس سے ذاتی دشمنی مول لے لے, کوئی اسے نقصان پہنچا دے, پھر بھی آپ کو علی اعلان سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دین میں یہ چیزیں نہیں ہے, پھر بھی بتاتا ہے کہ اسلام کا صحیح حکم یہ ہے, پھر بھی یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے. اگر نہیں کرتے تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سمجھدار ہیں یا جن کو اللہ نے تھوڑی بہت بھی عقل دی ہے, تو جو دلیل یہ دیتے ہیں 100 سال کی, آپ اس کو دینے دیجئے دلیل, وہ پکے اور پختے ہو چکے ہیں, اس کا بدلنا تو ممکن نہیں ہے. اللہ توفیق دے گا, ضرور بدلے گا, لیکن اگر آپ کے اندر سمجھ ہے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دین کو اور شریعت کو اس دنیا میں آئے ہوئے 100 سال نہیں 1400 سال ہو چکے ہیں. اب بتائیے 1400 سال پہلے کی بات اور 1400 سال سے جو صحیح باتیں چلی آ رہی ہے اس کو مانیے گا, یا 100 سال سے جو لوگ خرافات پھیلا رہے ہیں, گناہوں میں اپنی قوم کو مبتلا کر رہے ہیں, صرف چند پیسوں کی خاطر, صرف شہرت بٹورنے کی خاطر, صرف کرسیوں کی خاطر, ان کی بات مانیے گا یا قرآن کی بات مانیے گا؟ ان لوگوں کی بات مانیے گا جو گناہ کو پھیلاوا دیتے ہیں, بڑھاوا دیتے ہیں, یا پھر قرآن کی بات مانیے گا؟ ان لوگوں کی بات مانیے گا جو اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے یا اپنی قوم میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے, اپنی عزت کے لیے اپنی قوم کو غلط قسم کا پیغام دیتے ہیں, غلط قسم کے ہدایات دیتے ہیں, ان کی بات ماننا ہے؟ یا پھر اس روئے زمین پر اور اس پوری انسانیت میں سب سے بڑے مصلح اور سب سے بڑے رہبر اور سب سے بڑے خیر خواہ جو ہمارے اور تمام انسانوں کے گزرے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام, جو ہمارے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے, اور تکلیفیں اس دنیا میں نہیں, کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے اٹھائیں گے. کل قیامت کے دن بھی جب پورے لوگ اور انبیاء کرام تک بھی نفسی نفسی کی صدا لگا رہے ہوں گے اور سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی, اس
وقت بھی ہمارے نبی ہمارے لیے کہیں گے یا اللہ امتی امتی، اس وقت بھی امت کا خیال ہوگا تو اس نبی کی بات مانیے گا، یا خرافات پھیلانے والوں کی بات مانیے گا، اس نبی کی بات مانیے گا جو ہمارے لیے اس دنیا سے آنسو بہاتے چلے گئے، جو ہمارے لیے خون کو بہایا، ہمارے لیے سفریں کی، ہمارے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائے، اس نبی کی بات مانیے گا، ایسے رہبر کی جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنی ذات سے پہلے ہمارے بارے میں سوچتے تھے، اپنی ذات سے پہلے ہماری نجات کا سوچتے تھے، ہر چیز سے پہلے ہمارے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، اور آخری وقت بھی جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا، حضرت جبرائیل آئے، اس وقت بھی اگر فکر تھی تو صرف اس امتی کی۔ اب بتائیے اس نبی کی بات کو مان کر چلنا ہے یا پھر اس دنیا میں بے شمار شیطان نامی انسان جو پھیلے ہوئے ہیں اور غلط طرح کا پیغام پھیلا رہے ہیں، غلط طرح سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اور 100 سال کی دلیل دیتے ہیں، ان کی بات مانیے گا یا پھر اپنے نبی کی بات مانیے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے اور ان کمینوں کو بھی عقل دیا ہے جو قرآن کی غلط تصریح کرتے ہیں، جو حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، جو قرآن کریم کا مذاق بناتے ہیں یا اپنے پیغام کے ذریعے سے غلط پیغام دیتے ہیں یا اپنے عمل کے ذریعے سے خرافات پھیلاتے ہیں، ان کی بات مانیے گا یا اللہ کے نبی کو جو ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہمارا نمونہ بنا کر، ہمارا آئیڈیل بنا کر جس کو بھیجا گیا تھا، اس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اس کو اپنا رہبر بنانا ہے، ان کی باتوں پر چلنا ہے، یا پھر غلط قسم کے شیطانی نامی انسانی جو طرح طرح کے خرافات پھیلا رہے ہیں اس کی بات مانیے گا؟